بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسم کی علامات میں سے اور خواص میں سے آپ حضرات نے پڑھ لیا تھا کہ اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، اسم کے شروع میں حرف جر ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت بھی پڑھ لی کہ حرف جر دو طرح سے ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے اور محذوف ہوتا ہے۔ دونوں شکلیں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل ہوتی ہے، جیسے آپ لوگوں نے مثال میں پڑھ لیا تھا سلام قولا اور من رب رحیم، تینوں تنوینیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی نشانی پڑھ لی تھی کہ جی اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے، اسم مضاف ہوتا ہے۔ مرکب اضافی آپ لوگوں نے پڑھ لیا جس میں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تو یہ مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو مضاف بولتے ہیں۔ جیسے مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی لیلۃ القدر، کون سی مثال پڑھی تھی؟ لیلۃ القدر میں لیلہ مضاف ہو رہا ہے القدر کی طرف، تو مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگلا نمبر کتنا ہے؟ 5 نمبر پہ اسم کا خاصہ ہے کہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے، اسم مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا مسند اور مسند الیہ، کہ مسند کس کو بولتے ہیں اور مسند الیہ۔ مسند الیہ کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ وہ اسم جس کی طرف کسی فعل یا اسم کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو اسم پھر یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ اسم مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اسم کا خاصہ کیا ہے کہ یہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی، اللہ نور السماوات میں لفظ اللہ یہ مسند الیہ ہے، اور نور السماوات کا اس کی طرف اس نسبت ہے۔ اور کون کون سی مثالیں پڑھی تھی؟ زید قائم اس کی مثال پڑھی تھی، زید یقوم اس کی مثال پڑھی تھی، زید قامہ اس کی مثال پڑھی تھی، قامہ زید اس کی مثال پڑھی تھی۔ یہ ساری مثالیں جتنی آپ لوگوں نے وہاں پر پڑھی ہیں یہ ساری۔ تو اسم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، اس کی طرف کسی چیز کا اسناد ہوتا ہے۔ مثال جیسے اللہ نور السماوات والارض میں لفظ اللہ اس مثال میں کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ جی کتنی علامتیں ہو گئی؟ نمبر 6، اسم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مصغر ہو، مصغر، میم صاد غین اس کے اوپر شد اور شد کے اوپر زبر، مصغر، غین کے بعد را۔ اسم کا خاصہ کیا ہے کہ وہ بولیں مصغر ہو۔ مصغر کا مطلب اس میں تصغیر کی گئی ہو۔ مصغر کا معنی کیا ہے کہ اسم میں تصغیر کی گئی ہو۔ اب تصغیر کا کیا مطلب ہے؟ تصغیر کا مطلب یہ ہے کہ اسم میں کوئی ایسی تبدیلی کی جائے، اسم میں کوئی ایسی تبدیلی کی جائے جس کی وجہ سے وہ کسی چیز کی حقارت یا عظمت یا قلت پر دلالت کرے، کسی چیز کی حقارت پر دلالت کرے، کسی چیز کی قلت پر دلالت کرے، یا کسی چیز کی عظمت پر دلالت کرے۔ جیسے رجل ہے، جیسے رجل کا معنی آدمی۔ اب رجل میں تبدیلی کی جائے، تصغیر کی جائے، تصغیر کے پھر اپنے اوزان ہے مختلف، وہ انشاءاللہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے۔ تو اب اس میں تبدیلی کر کے رجل سے رجیل بنایا جاتا ہے، رجل سے رجیل۔ رجیل کا معنی چھوٹا سا آدمی، رجیل کا معنی چھوٹا سا آدمی۔ اب چھوٹا آدمی قد کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، حقارت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ وہ ہے تو اچھا خاصا بڑا، لیکن وہ آدمی ایسا ہے کہ آدمی کہلانے لائق نہیں ہے، رجیل ہے۔ کیا ہے؟ چھوٹا سا ہے تو بڑا لیکن چھوٹے بچے جیسی اس کی حالت ہے۔ تو اسم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اسم مصغر ہوتا ہے۔ مصغر کا مطلب اس میں تصغیر ہوئی ہوتی ہے، تصغیر کی جاتی ہے۔ تصغیر کا معنی اسم میں ایسی تبدیلی جو کسی چیز کی
حقارت پر، عظمت پر یا قلت پر جو ہے وہ کیا کرے، دلالت کرے. جیسے رجل سے رجیل، اور اسی طریقے پر قرش سے قریش، قرش سے قریش. اب قریش بڑی مچھلی کو بولتے ہیں، قرش بولتے ہیں ایک مچھلی، اور قریش کس کو بولتے ہیں، بڑی مچھلی. اور ایک قبیلے کا نام بھی ہے قریش، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی فیملی ہے، تو اس وجہ سے وہ پورے خاندان کا، عرب کے خاندان کا نام بھی ہے. لیکن حقیقت میں یہ قریش جو ہے وہ قرش کی کیا ہے، تصغیر ہے، جو بڑی مچھلی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. کتنے خواص ہو گئے، بولو، 7 ہو گئے کہ 6 ہو گئے؟ 7ویں علامت، اسم منصوب ہوتا ہے. اسم منصوب ہوتا ہے. منصوب ہونے کا کیا مطلب، منصوب ہوتا ہے، اسم منصوب ہوتا ہے یعنی اس کے آخر میں یا نسبت ہوتی ہے. اسم منصوب ہوتا ہے یعنی اسم کے ساتھ یا نسبت، اسم کے آخر میں یا نسبت لگائی جاتی ہے. ہاں جی، تو 7واں خاصہ کیا ہوا اسم کا، کہ اسم منصوب ہوتا ہے. منصوب کا مطلب اس کے ساتھ یا نسبت لگا دی جاتی ہے. یا نسبت سے کیا مراد ہے، یا نسبت سے مراد وہ یا مشددہ ہے. یا نسبت سے مراد وہ یا مشددہ ہے جو کسی اسم کے آخر میں کسرہ دے کر لگائی جاتی ہے. اسم کے آخر میں کسرہ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یا مشددہ لگا لیتے ہیں. تو دوبارہ بتائیں شاباش، کہ اسم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. منصوب کا مطلب اس کے ساتھ یا نسبت لگائی جاتی ہے. یا نسبت کس کو بولتے ہیں، یا نسبت سے مراد وہ یا مشددہ ہے جو کسی اسم کے آخر میں کسرہ دے کر لگائی جاتی ہے. اس بات پر دلالت کرنے کے لیے، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اس اسم کے مدلول کی کسی چیز کی طرف نسبت ہے. مثال سمجھے پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آپ لوگ فیصل آبادی ہیں، ہاں فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے تھے، میں فیصل آبادی ہوں. عربی میں کہیں گے تو آپ یوں کہیں گے انا فیصل آبادی، انا پاکستانی، انا پاکستانی، انا لاہوری، فیصل آبادی. تو یہ جو یا لگا دی جاتی ہے یہ ہماری اردو میں بھی لگاتے ہیں، فیصل آبادی، لاہوری، پاکستانی، ہاں سعودی. تو یہ جتنے بھی ہیں یا جو لگاتے ہیں یہ یا نسبت ہے. یہ کیا بتاتا ہے کہ جی اس علاقے کی طرف اس بندے کی نسبت ہے، اس علاقے کے ساتھ اس بندے کی نسبت ہے. تو یہ اگر کیا بتاتا ہے کہ یہ جو فلاں آدمی ہے، اس فلاں آدمی کا اس علاقے کے ساتھ تعلق ہے، اس علاقے کے ساتھ اس کی نسبت ہے. تو ہم کہتے ہیں فیصل آبادی، لاہوری، ہاں پنجابی اور سرحدی، ہاں بلوچی، ہندی، یہ جتنے بھی ہیں تو ہم یا لگا کر اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیتے ہیں. تو دوبارہ بتائیں شاباش، اسم کے خواص میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں یا نسبت لگائی جاتی ہے. یا نسبت سے مراد وہ یا مشددہ ہے جو کسی اسم کے آخر میں کسرہ دے کر لگائی جائے. ٹھیک ہے، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اس اسم کے مدلول کو کسی چیز کے ساتھ تعلق ہے، کسی چیز کے ساتھ نسبت ہے. جیسے مکہ کا رہنے والا کیا کہتا ہے، انا مکی. بغداد کا رہنے والا کیا کہے گا، بغدادی. اور پاکستان کا رہنے والا کیا کہے گا، انا پاکستانی. تو اس طرح یہ یا نسبت لگاتے ہیں. تو یا نسبت بھی کس کے ساتھ لگاتے ہیں، صرف اسم کے ساتھ لگاتے ہیں، فعل یا حرف کے ساتھ نہیں لگائے جاتے ہیں. کتنے خاصے ہو گئے، آج آسان ہے اس وجہ سے ذرا جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں. اسم کا ایک اگلا خاصہ ہے کہ اسم مثنیٰ ہوتا ہے. مثنیٰ، میم سا نون اور آگے یا، مثنیٰ یعنی تثنیہ. اسم کیا ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے، یعنی دو پر دلالت کرتا ہے.
اس کی دلالت کتنے پر ہوتی ہے؟ 2 پر دلالت، تثنیہ ہے نا، تو تثنیہ ہونا، مثنیٰ ہونا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بولو، اسم کا خاصہ ہے۔ تو اسم کے خواص میں سے ایک اور خاصہ پڑھ لیا کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ ہوتا ہے۔ مثنیٰ کا مطلب یعنی وہ 2 پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، جیسے رجلانی، قال رجلان من الذین یخافون، قال رجلانی، میں رجلانی کا لفظ آتا ہے، من القریتین، قریتین کا لفظ آتا ہے، قریتین کا لفظ ہے نا قرآن پاک میں، 2 بستیاں، رجلان کا مطلب ہو 2 آدمی، تو رجلان کا لفظ اور قریتین کا لفظ یہ قرآن پاک سے تثنیہ کی مثالیں اور بھی ہیں۔ اگلا خاصہ کتنے نمبر کا؟ نمبر 9۔ اسم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اسم جمع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جمع، یعنی 2 سے زائد پر دلالت کرتا ہے۔ اسم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اسم جمع ہوتا ہے، یعنی 2 سے زائد پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، جیسے تلک الرسل، کیا؟ اس میں جو الرسل ہے یہ رسول کی جمع ہے، الرسل رسول کی جمع ہے۔ وہ جو ومن یقنت کے شروع میں ایک آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات، مسلمین بھی جمع، مسلمات بھی جمع۔ اسی طرح آگے کتنے ہیں؟ یہ کتنے صیغے ہیں ایک جیسے آتے ہیں؟ المسلمین والمسلمات، والمؤمنین، القانتین، الصادقین، الصابرین، الخاشعین، والمتصدقین، والحافظین، والذاکرین۔ کتنے بنے؟ گنتی پھر بھول گئے؟ ہاں، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جمع کی صورتیں۔ تو جیسے ان المسلمین والمسلمات میں آخر تک یہ سارے جمع۔ اسی طرح تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں جو الرسل کا لفظ ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جمع ہے۔ تو اسم کے 2 خاصے پڑھ لیے کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ ہوتا ہے، اور اسم کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اسم جمع ہوتا ہے۔ اسم کا اگلا خاصہ نمبر کتنا؟ 10۔ اسم کا 10واں خاصہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں تائے متحرکہ ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ تائے متحرکہ ما قبل مفتوح، تائے متحرکہ ما قبل مفتوح کا مطلب یہ ہے کہ اسم کے آخر میں تا ہوتی ہے، وہ بھی گول والی، اور اس سے پہلا لفظ مفتوح ہوتا ہے، جیسے ضاربۃ، جیسے ضاربۃ، مضروبۃ، ضاربۃ، مضروبۃ۔ اس میں دیکھیں آخر میں گولتا ہے، وہ متحرکہ ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ بولو، زبر ہے، اس سے پہلا لفظ مفتوح ہے۔ تو اسم کا آخری خاصہ آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اسم کے آخر میں تائے متحرکہ ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ اسم کا ایک اور خاصہ، اسم موصوف ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی سے پہلے پڑھا ہے، جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کی اچھائی یا برائی کا بیان ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، موصوف کون سی چیز ہوتی ہے؟ اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف موصوف نہیں ہوتا۔ تو اسم کا 11واں خاصہ یہ ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے۔ موصوف کی تعریف ساری آپ لوگوں نے اس کی وضاحت جو ہے وہ پڑھ لی۔ جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے وہاں پر کافی ساری پڑھی تھی، کتاب مبین قرآن پاک میں، ہاں، لسان عربی، عربی زبان، لسان موصوف ہو جائے گا، کتاب موصوف ہو جائے گا، عذاب علیم، ہاں، عذاب موصوف ہو جائے گا، علیم دردناک اس کی صفت ہے، عذاب شدید، یہ سارے جتنے بھی ہیں۔ تو اسم کے خواص آج آپ لوگوں نے پڑھے ہیں۔ کون کون سے پڑھیں؟ اسم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اگلا خاصہ یہ ہے کہ اسم کے اندر تصغیر ہوتی ہے، وہ مصغر ہوتا ہے۔
اگلا خاصہ یہ ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ ہوتا ہے۔ اگلا خاصہ یہ ہے کہ اسم جمع ہوتا ہے۔ اگلا خاصہ یہ ہے کہ اسم موصوف ہوتا ہے۔ اور اگلا خاصہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں تاء متحرکہ ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اسم کے خواص مکمل ہو گئے جو نحومیر میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب لوگوں کے لیے آسانی فرمائے۔ چلے شاباش، یاد کرو۔